قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل راہ حق 187 کو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ناظرین کو تندرستی والی، خیر اور برکت والی، رحمت والی اللہ پاک لمبی عمر عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسا عظیم الشان زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ ان پریشان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں مال کی بھی کمی ہے، اولاد کی بھی کمی ہے۔ انشاءاللہ جو وظیفہ آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے پاک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مال بھی ملے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ وحدہ لا شریک حضور کے صدقہ سے اسے اولاد کی دولت سے بھی نوازے گا۔ تو ناظرین، ہمارے بزرگ اسلاف کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا تو ہمارے ائمہ کرام بزرگان دین جو ہیں تھے استغفار بتاتے تھے۔ تو استغفار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جب کوئی صحابی رسول آتا تو آپ یہ بات فرماتے کہ اے میرے غلامو، استغفار کی کثرت کرو۔ لفظ استغفار نہیں ہے، استغفار ہے، استغفار کی کثرت کرو۔ تو اگر کوئی بے اولاد ہے، اگر کوئی پریشان ہے، مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اولاد نہیں ہے، گھریلو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ استغفار کرنا شروع کر دیں۔ استغفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پاک کو بار بار فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ گڑ گڑاؤ، استغفار کرو۔ استغفار کے کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا استغفر اللہ، یا پھر اکیلا ہی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھو، لیکن جس ترتیب سے آپ نے ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اور اسی استغفار کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت زیادہ غریب ہوں، مجھے غربت نے مار مکایا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مالی لحاظ سے بہت زیادہ ڈاؤن ہوں حضور۔ میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے آنے والے غلام، فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لیا کر، استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 101 مرتبہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک بے بہا مال عطا فرمائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ مال جو ہے مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی اگر کوئی پریشان ہے، آپ نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ ائمہ کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ آیت، یہ تسبیح مبارکہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، انشاءاللہ العزیز میرے رب کا فضل ہو جائے گا۔ اگر کوئی دوست بے اولاد ہیں، توجہ سے سنو، اگر کوئی دوست بے اولاد ہیں، ہر نماز کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں، اور پانی کا پیالہ لے کر اس پر دم کرنا ہے، اس کا پھونک مارنی ہے، اور آدھا پانی خود پینا ہے اور آدھا پانی جو ہے اپنی اہلیہ کو پلا دینا ہے۔ جب 313 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کرنی ہے، میرے مالک مولا مجھے اولاد نرینہ کی دولت سے نواز دے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کرتے رہیں، کھلی اجازت ہے آپ کو، جب تک اللہ پاک مہربانی نہیں فرماتا تب تک یہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ 40 دن سے پہلے یا 1 مہینے سے پہلے یا زیادہ تو زیادہ آپ کی محبت پر ہے، آپ کے تاثیر پر ہے، آپ کے زبان کے اثر پر ہے، آپ کے تقوی پر ہے،
آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ العزیز میرا رب جلدی فضل فرما دے گا، انشاءاللہ اولاد بھی مل جائے گی اور مال بھی مل جائے گا۔ تو میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں، آخر پہ آپ سے گزارش، تو ہمارے چینل راہ حق 187 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک اور کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ ایک تو نیکی کی نیکی ہے، دوسرے نمبر پہ اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو آپ کا کیا جائے گا، تو لہذا اس لیے کسی کا بھلا ہو تو اپنا بھی بھلا ہو جائے گا، کر بھلا ہو بھلا، اگر بھلا کرو گے تو اپنا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں۔